عمر تیری غداری سے ڈر لگتا ہے، تیری بے وفائی سے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینے لگوں اور پانی پیتے ہی تو گردن پر دھوکے سے تلوار مار دے۔ تیرا کیا بھروسہ، جبکہ جانتا ہے کہ مسلمان کبھی غداری نہیں کرتا، لیکن اس نے غصہ دلایا حضرت عمر کو، کہا عمر ڈر لگتا ہے تیری غداری سے، ایسا نہ ہو کہ میں نے پانی پینے کی خواہش ظاہر کی اور میں پانی پینے لگوں اور پانی پی بھی نہ سکوں اور تو اپنی تلوار سے میری گردن اڑا دے۔ حضرت عمر مسکرا کر کہتے ہیں کہ آئے ہر مزان، مسلمان غدار نہیں ہوتا، مسلمان بے وفا نہیں ہوتا، اور سن مسلمان وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ آئے ہر مزان، جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ اور تو جانتا ہے کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہی تو وہ سننا چاہتا تھا، یہی جملے تو وہ عمر کی زبان سے نکلوانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا، اس نے یہ سنتے ہی مسکرانے لگا، کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ عمر میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ابھی ابھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ آئے عمر پانی میں پیوں گا ہی نہیں، اس نے وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پانی پیالے سمیت پھینک دیا اور کہا عمر ابھی ابھی وعدہ کیا ہے آپ نے کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ میں پانی پیوں گا ہی نہیں، نہ میں پانی پیوں گا اور نہ تیری تلوار میری گردن پر چلے گی، اور میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بھائی انسانیت کی اے بچوں، یا تو چلے جاؤ یا بیٹھ جاؤ، یا تو جاؤ یہاں سے یا پھر بیٹھے رہو۔ انسانیت کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں انسانیت کو۔ انسانیت کی پہلی قسم مومن، انسانیت کی دوسری قسم کافر۔ انسانیت کی پہلی قسم مومن اہل ایمان، اور انسانیت کی دوسری قسم کافر، اور انسانیت کی تیسری قسم نہ مومن نہ کافر، بیچ میں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں منافق۔ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم میں ہے یا ان میں ہے۔ وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ جیسی بات، ہمارے پاس آئیں گے تو ہم جیسی بات۔ ان کے بارے میں اللہ نے ان کی ایک پہچان بتائی ہے، بیچ والوں کی، منافقوں کی۔ وہ پہچان کیا ہے؟ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں۔ قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لائے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ پہچان دیکھیے، اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مسلمانوں سے، مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے چیلے چپاٹوں کے پاس، اپنے یار دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آئیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان لائے، اور اپنے چیلے چپاٹوں کے پاس، دوستوں کے پاس، شیطانوں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے،
یعنی ہم مسلمانوں سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان سے، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ انسانیت کی سب سے خطرناک قسم ہے، کیونکہ مومنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور کافروں سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ کافر ہیں، ہمیں ان سے کیا خطرہ ہے؟ ہوشیار ہیں ہم، یہ کافر ہے، ہمیں کبھی بھی دھوکہ دے سکتا، یہ ہم ان سے ہوشیار تو ہیں، لیکن منافق چونکہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس لیے ہم اس سے ہوشیار نہیں رہتے ہیں، ہم اس کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، اور یہ اندر ہی اندر سے ہمیں کھوکھلا کرتا ہے، اندر ہی اندر سے ہمیں دیمک کی طرح چاٹتا ہے، اندر ہی اندر سے ہمیں رسوا اور ذلیل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، اس لیے اس سے ہم ہوشیار نہیں رہ پاتے ہیں۔ پہلے رکوع میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ نے کافروں کا اور مومنوں کا دونوں کا ذکر کر دیا، اور منافقوں کا ذکر الگ سے دوسرے رکوع میں کیا۔ پہلا رکوع پڑھیے آپ، اہل ایمان کا ذکر پہلے رکوع میں اور کافروں کا بھی ذکر پہلے رکوع میں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس کتاب کے اندر شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی قرآن۔ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس سراپا ہدایت بن کر نازل کی گئی قرآن۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب جو چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لانے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، جنت دیکھی نہیں لیکن ایمان ہے، ہم نے جہنم دیکھی نہیں لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ پر ہے، فرشتوں کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان فرشتوں پر ہے، تقدیر ہم نے اور آپ نے دیکھی نہیں، کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، پرسوں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ایک سال کے بعد کیا ہوگا ہمارے ساتھ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے ساتھ وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے جو چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، جو غیب کی چیزیں چھپی ہوئی چیزیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یقیمون الصلاۃ، اور جو پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو رزق اتارا ہے، ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ دیکھیے مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے، مومنوں کا، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کتابیں جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کی ہیں ان کتابوں پر بھی جو ایمان رکھتے ہیں یعنی تورات، زبور اور انجیل وغیرہ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن کی اوپر یقین کامل ہے جن کا۔ اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو نجات پانے والے ہیں، جو نجات یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ مومنوں کا ذکر ہو گیا ہے۔ اہل انسانیت کی پہلی قسم مومن، اور اللہ تعالیٰ نے کہا مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟
جو اللہ کی کتاب کو قرآن کو بالکل صحیح اور سچی کتاب مانتا ہے۔ مومن کون ہے؟ جو غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، جنت، جہنم، قیامت اور فرشتے اور اس کے رسول، ان تمام چیزوں پر جو یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں پر، یہ مومن ہیں۔ جو 5 وقت کی نماز قائم کرتے ہیں، ٹائم سے پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کتابوں پر بھی جو ہم نے اتاری ہے، تورات اور زبور اور انجیل، اور قیامت کے دن کے اوپر جو یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کو مومن کہا اور ان لوگوں کو اپنے رب کی ہدایت پر کہا اور ان لوگوں کو کامیاب کہا۔ اللہ نے پہلے رکوع میں اہل ایمان کا ذکر کر دیا ہے۔ آئیے اس رکوع میں اب انسانیت کی دوسری قسم کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ انسانیت کی دوسری قسم، اور وہ بھی خطرناک قسم، کون؟ کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایمان، اہل ایمان کا ذکر ہو گیا، اب کافروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور کافروں کا ذکر دیکھیے کس انداز سے کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ آپ ان کو چاہے کتنا سمجھائیے، یہ مومن نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی۔ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، لاکھ ان کو سمجھاؤ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی، لاکھ ان کو سناؤ یہ سننے والے نہیں ہیں۔ آپ کی بات ان کے دل میں نہیں اترے گی کیونکہ دل پر مہر لگی ہوئی ہے، آپ کی بات ان کے کانوں میں نہیں جائے گی کیونکہ کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے، پردے پڑے ہوئے، حقیقت ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کو حقیقت سے کوئی شناسائی نہیں ہے، حقیقت ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، حقیقت۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مومنوں کے لیے کہا یہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب ہو رہے ہونے والے ہیں، اور کافروں کے لیے کیا کہا؟ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اہل ایمان کا اور کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ اب تیسری قسم کا جو ذکر کر رہا ہے دوسرے رکوع میں، اس کے لیے الگ سے دوسرا رکوع استعمال کیا گیا۔ غور کیجئے، تیسری قسم جس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، وہ تیسری قسم کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو نہ مومن ہوں گے نہ کافر ہوں گے، بلکہ ایسے ہوں گے جو اپنی زبان سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، جو اپنی زبان سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، وَبِالْيَوْمِ الآخر، اور قیامت کے دن کے اوپر ہمارا ایمان ہے، قیامت کے دن کو بھی ہم مانتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ حقیقت یہ کہ وہ ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ قیامت کے دن پر۔ پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ دھوکے میں آ جائے گا؟ کیا کوئی ہے جو اللہ کو دھوکہ دے دے؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیسا دھوکہ؟ کیسا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان تصور کر رہا ہے، جمعے کے دن سنیچر کے دن مسجد میں نہیں گیا، اتوار کو مسجد میں نہیں دکھا، سوموار کے دن مسجد میں بالکل نہیں گیا، منگل کے دن بھی نہیں گیا، بدھ کے دن بھی مارکیٹ گھومتا رہا، جمعرات کے دن بھی وہ اس کی شکل مسجد میں نہیں دکھی، سنیچر سے لے کر جمعرات تک وہ مسجد میں نہیں گیا، اور جمعے کے دن سب سے آگے والی صف میں بیٹھا ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہے، پورے ہفتے مسجد سے غائب، اور آخری دن جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آ گیا، اگلی صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک صاحب ہیں جو پورے ہفتے مسجد میں آئے، سنیچر کو بھی آئے، اتوار کو بھی آئے، سوم کو بھی آئے، منگل کو بھی آئے، بدھ کو بھی آئے، جمعرات کو بھی آئے، جمعے کو بھی آئے، ان کی کوئی نماز کسی دن کسی وقت کی نہیں چھوٹی، وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، جو پانچوں وقت کا نمازی ہے اور تہجد کی بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا میں مسلمان ہوں، اور جو صرف جمعے کے دن کی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں۔ غور کیجئے آپ، جرجیت صاحب سنیچر کو مسجد میں نہیں گئے، اتوار کو نہیں گئے، سوموار کو نہیں، منگل کو نہیں، بدھ کو نہیں، جمعرات کو نہیں، اور جمعے کو اگلی صف میں بیٹھے ہیں۔ اور جرجیت صاحب کے بغل میں جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ پانچوں وقت کا نمازی ہے اور ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹتی، اور تہجد گزار بھی ہے۔ اب وہ آدمی سوچ رہا ہے کہ یار یہ جرجیت صاحب تو صرف جمعے مسجد میں آتے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں، اور ہم تو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد تک کی پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور جب پورے ہفتے مسجد میں نہ آ کر صرف جمعے کے دن ہی مسجد میں آ جائیں اور نماز پڑھ لیں تب بھی ہم مسلمان رہیں گے، تو پھر ہمیں پورے ہفتے مسجد میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بغل میں کوئی ایسا آدمی نماز پڑھنے لگے جمعے کی، اب میں سوچ رہا ہوں یار یہ آدمی صرف جمعے کے دن نماز پڑھنے آتا پھر بھی مسلمان ہے، اور ہم پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں تب ہم مسلمان ہیں۔ اگر ایک ٹائم کی نماز صرف جمعے کے دن مسجد میں آ جانے سے ہمارا اسلام باقی ہے، ہمارا ایمان باقی ہے، ہم پکے مسلمان بن سکتے ہیں، تو ہمیں پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تہجد کی نماز میں اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، اب ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب یہ آدمی صرف جمعے کے دن نماز پڑھ کر مسلمان ہے تو پھر ہمیں بھی جمعے نماز پڑھ لینا چاہیے، ہمیں پانچوں وقت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دھوکے میں آ رہے ہیں، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ کبھی دھوکے میں نہیں آئے گا، جو پکا مسلمان ہوگا وہ کبھی دھوکے میں نہیں آئے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ ارے صاحب تم اپنی قبر میں جاؤ گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، تمہیں اپنا حساب کتاب دینا ہے، مجھے اپنا حساب کتاب دینا ہے، ہم تمہاری قبر میں نہیں جائیں گے اور تم ہماری قبر میں نہیں جاؤ گے، تمہیں اپنے کرموں کا حساب و کتاب دینا ہے اور مجھے اپنے کرموں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ وہی چیز اللہ رب العالمین نے فرمائی، جو پکا اور سچا مسلمان ہوگا وہ دھوکے میں نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، سوچ رہا کہ اللہ دھوکے میں آ جائے گا، دیکھ اے اللہ سنیچر کو نہیں آیا، اتوار کو نہیں، سوموار کو نہیں، منگل کو نہیں، بدھ کو نہیں، جمعرات کو، لیکن جمعے کو آ گیا، دیکھ میں مسلمان ہوں، میں جمعے کو۔ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، پکے اور سچے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں، اللہ نے کہا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو نہیں، مومنوں کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رجسٹر میں یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے،
اور سوچنا چاہیے کہ ہم انسانیت کی سب سے زیادہ خطرناک قسم میں تو داخل نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور قیامت پر ہمارا ایمان ہے اور ہم مومن نہ ہوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم قیامت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہوں گے. یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ نہیں کہ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تو اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا. شک کی بیماری ہے، پتہ نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے قبر میں عذاب ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو قبر میں عذاب، پتہ نہیں قبر میں عذاب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. مریں گے تب دیکھا جائے گا. ہمارے سامنے کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے. کہاں کسی قبر سے چیخنے اور چلانے کی آواز آتی ہے؟ اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو کسی کے رونے اور چیخنے کی آواز کیوں نہیں آتی ہے؟ پتہ نہیں عذاب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. یہ ملا مولوی ایسے ہی چلاتے پھرتے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے شک کی، اسی وجہ سے یہ نیک عمل، اچھے عمل نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے اس شک کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے. کرتے رہو شک، مرتے رہو اس بیماری میں اور زیادہ. میرے بھائیوں، انسانیت کی اس تیسری خطرناک قسم کا نام ہے منافق. تیسری خطرناک قسم کا نام ہے منافق. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان یہ کہہ کر اور بڑھا دی ہے اور بتا دی ہے کہ ایسا شخص اس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں گی. تب آپ یقین کر لینا کہ یہ پکا منافق ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آیت المنافق ثلاث، 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ منافق. وہ کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث، 3 چیزیں بتائیں. پہلی چیز، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. مسلمانوں غور کرنا، یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. پہلی چیز. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ خلافی، جب کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اس وعدے کو پورا نہیں کرے گا. یہ دوسری صفت. اور تیسری صفت، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا. یہ تیسری صفت اس کے اندر پائی جائے گی. ان 3 صفتوں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَرْبَعٌ مَّن كُنَّ فِيهِ كَانَ فِيهِ خصلۃ من النفاق. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی. ایک حدیث میں 3 اور ایک حدیث میں 4. اس میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ بھی آیا ہے. جب وہ کسی سے لڑے گا، جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا، فسق و فجور بکے گا، منہ سے الٹے سیدھے اور گالی والے جملے استعمال کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی. ایک حدیث میں 3 اور ایک حدیث میں 4. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 3 چیزیں بتائیں کہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی، 3 چیزیں
وہ پکا منافق ہوگا. ان تینوں میں سے اگر ایک چیز پائی گئی تو 1/3 منافق, 2 چیزیں پائی گئی تو 2/3 منافق, اور تینوں چیزیں پائی گئی تو پکا منافق. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم, اگرچہ وہ کتنا بھی بڑا روزے دار ہو اور کتنا ہی وہ نمازیں پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو کتنا بڑا مسلمان سمجھتا ہو, اس کے مسلمان سمجھ لینے سے, اس کی نمازیں پڑھ لینے سے, اس کا روزے دار ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے روزے کسی کام کے نہیں, اس کی نمازیں کسی کام کی نہیں, اس کا اچھا عمل کسی کام کا نہیں, اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اذا حدث کذب, جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. آج جھوٹ ہماری رگ رگ میں پڑا ہوا ہے. چھوٹی سی دکان بھی اگر ہم چلاتے ہیں تو بغیر جھوٹ کے نہیں چل سکتی آج ہماری. اور آپ کو بہت بڑی بات ہو گئی دکان. آئیے رمضان کے مہینے میں جتنا چندہ کرنے والے جاتے ہیں مدرسوں کا, غور کرو. ہم لوگ دیکھتے ہیں یو پی میں بھی چندہ کرنے آتے ہیں لوگ, اور مدرسوں کا چندے میں بھی کیا کہیں گے, ہمارے مدرسے میں 300 بچے باہر کے پڑھتے ہیں. میں نے خود ایسے لوگوں کے اعلانات سنے ہیں جن کے مدرسوں میں میں جا چکا ہوں جہاں 50 بچے بھی باہر کے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی مدرسے کا چندہ کرنے والا مچند اعلان کر کے کہتا ہے کہ ہم ایسے مدرسے سے آئے ہیں, ہمارے ہاں 300 بچے پڑھتے ہیں جن کے قیام و طعام کا انتظام مدرسہ کرتا ہے, خود اٹھاتا ہے, مدرسہ ان کا کفیل ہے, ذمہ دار ہے. کبھی کبھی اعلان سن کر مجھے ہنسی آ جاتی ہے, چھپاتا ہوں, لیکن کیا کہیں, ان کو پکڑ بھی نہیں سکتا, ان کو بے عزت بھی نہیں کر سکتا. اگر ان کے اوپر گرفت کر لی جائے, پکڑ لیا جائے تو بیچارے یہ مدرسے پھر بند ہونے کی کگار پہ آ جاتے ہیں. میرے بھائیوں, ایک اچھا کام کرنے والے لوگ جو دین کا دینی مدرسے چلاتے ہیں اس پر بھی جھوٹ بول کے چندہ لیا جا رہا ہے. پھر آپ دکان چلانے والوں پر کیا اعتبار کریں گے اور کیا بھروسہ کریں گے؟ آپ تصور کریں, آپ جھوٹ آج ہماری رگ رگ میں سما چکا ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں چاہے کتنا نمازیں پڑھ لو اور چاہے کتنے وَإِنْ روزے دار ہو, وَصَلَّى نمازی بن جاؤ, وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم اور اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھنے لگو, لیکن تمہارے سمجھنے سے اور تمہارے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. 1/3 منافق. یہ نفاق ہمارے اندر رچ گیا اور بس گیا. ہم ذرا تصور کریں, امام احمد ابن حنبل کے استاذ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, اور یہ واقعہ طبقات حنابلہ کے اندر آپ کو ملے گا. امام احمد ابن حنبل کے استاذ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل نے اپنے استاذ کا واقعہ نقل کیا اور کہا کہ میرے استاذ محترم ایک مرتبہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے اور انہوں نے ایک مری ہوئی ٹڈی کے ٹکڑے کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا ہے. ٹڈی تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے, ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے لیکن دیکھا کبھی نہیں ہے ٹڈی کی ہوتی کیسی ہے. بس اتنا جانتا ہوں کہ 2 مردہ چیزیں حلال ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اب وہ ٹڈی کی شکل کیا ہوتی ہے وہ مجھے بھی نہیں معلوم, لیکن ٹڈی کا ٹکڑا مرا ہوا پڑا تھا زمین پر, اور ایک چیونٹی اس ٹڈی کے ٹکڑے پر سوار تھی اور اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کھینچوں, لیکن وہ کھینچ نہیں پا رہی تھی کیونکہ ٹڈی کا ٹکڑا بڑا تھا اور چیونٹی کمزور, وہ بیچاری اس ٹڈی کے ٹکڑے کو کھینچ نہیں پا رہی تھی. امام احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں کہ میں اس ٹڈی کے ٹکڑے پر چیونٹی کو دیکھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس چیونٹی نے اس ٹڈی کے ٹکڑے کو چھوڑ دیا.
اور اس کو چھوڑ کر وہ چلی گئی. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھیں یہ چیونٹی کہاں جاتی ہے. دیکھا وہ چیونٹی ایک بل میں ایک سوراخ میں چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ چیونٹی بہت سی چیونٹیوں کو لے کر آ رہی ہے. وہ چیونٹی بہت سی چیونٹیوں کو لے کر آئی، یعنی وہ آگے آگے اور 25 30 50 چیونٹیاں اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہیں. احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں جیسی وہ چیونٹی اس ٹڈی کے ٹکڑے کے پاس آئی، میں نے ٹڈی کا ٹکڑا اٹھا لیا. مسلمانوں ذرا غور کرنا، سوچئے گا. میں نے اس مری ہوئی ٹڈی کے ٹکڑے کو اٹھا لیا. چیونٹی ڈھونڈنے لگی، تلاش کرنے لگی کہ کہاں گیا، اور ساری چیونٹیاں اس چیونٹی کے پاس کھڑی ہیں. مطلب تم لے کر تو آئی ہو، ٹڈی کے ٹکڑے کے پاس کہاں ہے ٹڈی کا ٹکڑا؟ اور احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں وہ ٹڈی کا ٹکڑا تو میں نے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ میرے پاس تھا. وہ چیونٹی ڈھونڈتی رہی، ادھر ادھر بھٹکتی رہی، لیکن اس کو ٹڈی کا ٹکڑا جب نہیں ملا تو ساری چیونٹیاں چلی گئیں اور اپنے اپنے بلوں میں گھس گئیں. ذرا سنیے گا، یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. جب ساری چیونٹیاں چلی گئیں لیکن وہ چیونٹی نہیں گئی، پہلی والی جو مری ہوئی ٹڈی کے ٹکڑے پر چڑھی تھی وہ نہیں گئی، وہ اسی جگہ پر کھڑی رہی. اس کو توقع تھی، اس کو امید تھی کہ ہم نے تو دیکھا ہے ٹڈی کا ٹکڑا، آخر گیا کہاں؟ جب وہ چیونٹی وہیں رہ گئی اور ساری چیونٹیاں اپنے بلوں میں چلی گئیں تو احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں میں نے پھر ٹڈی کا ٹکڑا اس چیونٹی کے پاس لا کر رکھ دیا. اس ٹڈی کے ٹکڑے کو چیونٹی نے دیکھا تو فوراً اس کی اوپر چڑھ گئی اور پھر کھینچنے لگی، لیکن وہ ناکام رہی، کھینچ نہیں پائی. اس نے جلدی سے اس ٹڈی کے ٹکڑے کو چھوڑا اور پھر دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی پھر وہ بل میں گئی اور پھر بل سے تمام چیونٹیوں کو لے کر پھر آئی. 25 30 50 چیونٹیوں کو لے کر جب وہ دوبارہ آئی اور جیسی وہ اس ٹڈی کے ٹکڑے کے قریب پہنچی، میں نے ٹڈی کے ٹکڑے کو پھر اٹھا لیا. ساری چیونٹیاں پھر کھڑی ہیں، گویا کہ اس سے پوچھ رہی ہو کہاں ہے ٹڈی؟ تم بار بار ہم کو کہہ کے لاتی ہو اور یہاں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. وہ چیونٹی منڈلاتی رہی لیکن ٹڈی کا ٹکڑا اس کو کہیں نہیں ملا. ساری چیونٹیاں اس کو چھوڑ کر چلی گئیں پھر، اور اس چیونٹی کو پھر وہیں پر چھوڑ دیا. وہ چیونٹی پھر وہیں کھڑی رہی کہ دیکھیں آخر گیا کہاں. میں نے تو ٹڈی کے ٹکڑے کو یہیں پر دیکھا تھا، وہ گئی، ٹڈی گئی تو کہاں گئی؟ احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں کہ میں نے پھر رکھ دیا اس ٹڈی کے ٹکڑے کو. وہ چیونٹی پھر اس کو کھینچنے لگی اور جب نہیں کھینچ پائی تو تیسری بار گئی اور بل سے بہت سی چیونٹیوں کو لے کر آئی. جب وہ چیونٹیاں تیسری بار آئیں میں نے ٹڈی کے ٹکڑے کو پھر اٹھا لیا کہ دیکھیں یہ چیونٹیاں کیا کرتی ہیں. اب ساری چیونٹیوں کو غصہ آیا. احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ساری چیونٹیاں اس ایک چیونٹی پر جو بار بار بلا کر لا رہی تھی ان چیونٹیوں کو، اس کے اوپر ٹوٹ پڑی اور اس چیونٹی کو مار ڈالا، اس کے پیر اکھاڑ دیے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس چیونٹی کو مار ڈالا، اس چیونٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. امام احمد ابن حنبل کے استاذ کہتے ہیں کہ ایک چیونٹی کی جان میری وجہ سے گئی. میں ٹڈی کے ٹکڑے کو اٹھا لیتا تھا، میری وجہ سے ایک چیونٹی کی جان گئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے یہ اندازہ لگایا، میں نے یہ سوچ لیا کہ جھوٹ چیونٹیوں کے اندر بھی برا سمجھا جاتا ہے، جھوٹ کو چیونٹیاں بھی پسند نہیں کرتی ہیں اور جھوٹ چیونٹیوں کے اندر بھی محبوب نہیں مانا گیا ہے. اور ایک جھوٹی چیونٹی کو بھی چیونٹیاں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں زندہ نہیں رہنے دیتی ہیں. جھوٹی چیونٹی پر ساری چیونٹیاں چڑھ بیٹھی اور اس کو مار ڈالا. نوجوانوں سوچو، میرے ساتھیوں سمجھو کہ ایک جھوٹ
چیونٹیوں کے اندر بھی کتنا غلط ہے کہ چیونٹیاں بھی کسی جھوٹی چیونٹیوں کو اپنے سماج میں نہیں رہنے دیتی، لیکن ہمارے سماج میں تو جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا نیتا ہوگا ہمارے سماج میں، اور جو سب سے اچھا جھوٹ بول لے وہ سب سے بڑا نیتا مانا جائے گا۔ اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا جھوٹا کون ہے، اس کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے چینل والوں کو بند کرتا ہوں۔ میں نے نام بھی نہیں لیا، لیکن یہ تھمبنیل بنا کر ابھی تک نام بھی ڈال دیتے، اور کل اپنی دکان چلانے کے لیے لکھ بھی دیتے کہ مولانا نے اس دیش کے پردھان منتری کو کہا سب سے بڑا جھوٹا، اور مودی کی تصویر بھی بنا دیتے اور میرا بھی فوٹو لگا دیتے، کیونکہ ان کی دکان ان چینل والوں کی اسی سے چل رہی ہے۔ اس لیے ہر جلسے میں ان کا بند ہونا اور ان کو روکنا اب بہت ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اسلام کے ساتھ مذاق کھلواڑ کر رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ جلسے اور تقریریں نہیں یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، یہ تھمبنیل بنا بنا کر پوسٹ کر رہے ہیں، اور الٹے سیدھے تھمبنیل بنا رہے ہیں۔ اس لیے ان پر پابندی لگانا اور ان پر نکیل کسنا بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں جو شاندار جھوٹ بول لے، جو خوبصورت جھوٹ بول دے، اس کو سب سے بڑا سیاسی اور راجنیتک اور پولیٹیکل انسان مانا جاتا ہے، اس کو سب سے بڑا نیتا مانا جاتا ہے، جو جتنا اچھا اور جتنا شاندار جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ چیونٹیوں کے اندر بھی برا سمجھا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے۔ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتہ جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے، جو فرشتہ اس کے آس پاس ہوتا ہے، 1 میل کی دوری پر بھاگ جاتا ہے۔ اس جھوٹے انسان کے منہ سے جب جھوٹ نکلتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا اور 1 میل دور۔ بتائیے، اچھے فرشتے، نیک فرشتے، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بھی جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتا۔ یہ ہے جھوٹ کا حال۔ جھوٹ میرے بھائیوں، صرف اپنے 2 مسلمان بھائیوں کو اگر روٹھ گئے ہیں، ناراض ہیں، تو ان کو منانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کہیں، ارے یار آپ کے فلاں آدمی سے ناراض ہیں، ارے یار وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے، وہ تو آپ کی بڑی بڑائیاں بیان کرتا ہے اور آپ اس سے ناراض ہیں۔ اور اس آدمی سے یہ کہیں کہ تم اس آدمی سے ناراض ہو، یہ آدمی تو آپ کی بہت تعریف کرتا ہے۔ یعنی دونوں کو بنانے میں اور قریب کرنے میں اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، وہاں جھوٹ بول کر تم ان لوگوں کو منا لو۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کو منانے میں اور لوگوں کو ایک کرنے میں، لوگوں کو جوڑنے میں اگر جھوٹ بولنا پڑے تو وہاں جھوٹ بول دو۔ جھوٹ بولنے والے کو کذاب نہیں لکھا جائے گا، جھوٹا نہیں لکھا جائے گا۔ یہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے اگر کسی کو کسی سے منانا ہو تو، اور ایک جھوٹ اس وقت بولنا جائز ہے جب آپ کی بیوی ناراض ہو، یا بیوی کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اس وقت جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ غور کرو، میاں اور بیوی کے تعلقات کتنے اچھے ہونا چاہیے، اس بات کا اندازہ لگاؤ، اس بات کا اندازہ لگاؤ کہ اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر کو پرمیشن دی اللہ کے رسول نے کہ اپنی بیوی کی تعریف کر کے جھوٹ بول کر اس کو منا لو۔ بھلے ہی چڑیل لگ رہی ہو لیکن کہہ دو کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ماشاءاللہ جم رہی ہو، کیا آج تمہارے چہرے پہ رونق ہے۔
مثالیں دو کتنی پیاری لگ رہی ہو ماں، آج تو تم لائٹ مار رہی ہو، چمک رہی ہو، چاہے بھلے ہی وہ چڑیل سی لگ رہی ہو لیکن جھوٹ بول کے اس کو منا لو، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ایسے موقع پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو منانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتے ہو تو بولو، کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب وہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی پیدا کر کے طلاق تک کی نوبت لاتا ہے، تب شیطان کو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے شیطان کی اس خوشی پر ہتھوڑا مارتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے جھوٹ بولنے سے تمہاری بیوی راضی ہو رہی ہو تو اس کو منا لو، اور بیوی کو اجازت دی کہ اگر تمہارے جھوٹ بولنے سے شوہر خوش ہو رہا ہے تو اپنے شوہر کو راضی کر لو، اپنے شوہر کو منا لو۔ اور بالفرض محال مان لو اگر طلاق تک کی نوبت آ گئی اور شوہر بالکل طلاق دینے پہ آمادہ ہے اپنی بیوی کو غصے میں، تو بیوی کو اجازت اور شریعت نے چھوٹ دی کہ وہ طلاق سے بچنے کے لیے ہر وقت اپنے شوہر کے ارد گرد رہے۔